فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ دیکھیں نماز کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ نماز تواضع سکھاتی ہے۔ جب بھی یہودیوں کی برائی کیا تھی؟ حق کا انکار، اور اس انکار کی بیس کیا تھی؟ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر برائی کے پیچھے عام طور پہ۔ نمبر ایک، مال کی محبت، پیسوں کی لالچ میں انسان حق نہیں بیان کر رہا ہوتا۔ نمبر دو، بڑا بننے کا شوق۔ مثال کے طور پر اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو صلاحیت مجھ سے زیادہ دی ہے، تو ظاہر ہے لوگ اس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، آپ چھوٹے اور وہ بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بھی لوگوں کو روکتی ہے حق کے بیان کرنے سے، حق کے بیان کرنے سے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جیلسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں علاج بتائے ہیں۔ حق سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ تکبر ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ چیزیں پڑھتا ہے سوچ سمجھ کے، تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اور دولت کی لالچ کیسے ختم ہوتی ہے؟ وہ زکوٰۃ سے۔ تو یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہودیوں کے تو ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے مَضَى الْقَوْمُ فَمَا تُغْنَىٰ بِهَٰذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا أَنْتُمْ، بنی اسرائیل تو گزر گئے، اب ان آیات میں ہم ہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ بھئی وہ برائیاں تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کرنی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں آج ہمیں بھی حق سے روکتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جیسے دوسرے لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہاں رکوع سے رکوع کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا۔ تو جیسے دوسرے لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تم بھی اللہ کے سامنے جھکا کرو۔ یہاں یاد رکھیں مع کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے جب جھک رہے ہو تو تم بھی جماعت کی نماز میں شریک ہو کے ان کے ساتھ جھکو، وہ ایک الگ حکم ہے جماعت سے نماز پڑھنا۔ یہاں یہ ہے کہ اس فعل میں تمہیں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا ہے، یعنی جیسے دوسرے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، تم نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے۔ کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم الگ مخلوق ہیں، ہم الگ ٹائپ کے لوگ ہیں، جو پبلک جو کر رہی ہے ہم وہ نہیں کریں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین مکہ بیت اللہ میں ان کو یہ زعم تھا کہ بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس، بیت اللہ کے رکھوالے ہم، تو عام پبلک جو دوسری دنیا سے آئے گی اس کا حج کا طریقہ جو ہوگا ہمارا وہ والا نہیں ہوگا، ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، لہذا وہ بعض ارکان ادا نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن میں کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جیسے سب لوگ منہ سے لوٹتے ہیں نا، تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ لوٹ کے واپس آنا ہے۔ تو تمہارے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہوگا حج کا۔ تو یہاں بھی یہ تھا کہ بھئی ہم کیوں جیسے دوسرے لوگ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم کیوں جھکیں؟ ہم تو بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو یوں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کو فالو کر رہے ہیں، تمہیں بھی اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ تو یہاں رکوع سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے نماز والا، نماز میں جھکنا جس میں رکوع بھی آ گیا، سجدہ بھی آ گیا، اور رکوع سے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ دونوں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہو سکتے ہیں۔